آج جمعہ مبارک میں دو موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کتنی بڑی سعادتوں کا ذریعہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے چند حدیثیں لاسٹ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو جو ہم اپنے آس پاس نعمتوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت وہ اولاد کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اور دین کے بعد جو بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ اولاد ہے۔ کئی لوگ اپنی اولاد کے حصول میں 10-20 سال تک دھکے کھاتے رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کتنے وہ پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم ان کی اس بھاگ دوڑ کو، مشکل وقت کو، پریشانی کو، ان کے غم کو دیکھیں تو پھر ہم جن کے پاس اولاد اللہ نے آسانی کے ساتھ دے دی ہے تو وہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کتنے دنیا میں ایسے ڈاکٹر ہیں جو ڈیلیوری کیس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے پیر ہیں جو لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں اولاد کا لیکن ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے جو ہے حکیم ہیں جو دوسروں کو دوائی دیتے ہیں لیکن ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اولاد اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے، اور اس اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال بھی کرنا ہے کہ یہ میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا، کیونکہ قرآن میں واضح موجود ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں جب کھڑا کرے گا تو اپنی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ تو جب تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے کامل اور سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ اولاد ہے، تو یقیناً اولاد کے بارے میں بھی بندوں سے سوال ضرور ہونا ہے کہ تمہیں یہ میں نے تحفہ دیا تو تم نے، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے یہ ماں سے بھی پوچھا جائے گا اور باپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت سے نہیں پوچھا جائے گا اور صرف مرد سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اولاد مشترکہ نعمت ہے۔ جس طرح والد اس پر خوش ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر اولاد کے حصول پر جو ہے وہ خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی قدر ماں کے دل میں بھی اس نعمت کو پانے پر جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ چونکہ تقریریں اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور وہ کرتے بھی رہیں گے۔ تو آج خاص اس موضوع پر گفتگو ہے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کو کیسے کرنی ہے، وہ حق کیسے ادا کرنا ہے کہ جس کے بدلے میں اولاد جو ہے ایک بہترین خوبصورت درخت بنے جس کی چھاؤں ہم اپنے بڑھاپے میں بھی پائیں اور قبر اور آخرت کے اندر بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں اولاد کا جو تحفہ ہے اس کی بدولت ہمیں نور پہنچتا رہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسے ہی روح بندے کے بدن سے جدا ہوتی ہے اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ اب عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ اگر قبر میں اللہ کے کرم سے پڑے گا بھی تو وہ اس کے کھاتے میں شامل نہیں ہوگا۔ یعنی بعض نیک لوگ ہیں جن کو قبر میں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، جو بھی اگر کسی کو عالم برزخ میں موقع مل گیا، اجازت مل گئی تو وہ اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال میں وہی درج ہوگا جو زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، وہ درج ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی روح بدن سے جدا ہوگی وہ تمام سلسلے جو اعمال کے تھے وہ رجسٹر بند کر دیا جائے گا۔ اب وہ رجسٹر کھلنا ہے قیامت والے دن ہمارے عملوں کا۔ لیکن
3 چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں استثناء کر دی کہ یہ فرشتوں کا جو ہے نامہ اعمال نہ لکھنے کے باوجود 3 چیزیں اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے درج ہوتی رہیں گی۔ فرمایا پہلی چیز، اگر تم نے ایسی عمارت بنا دی جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے تو جب تک وہ عمارت رہے گی اللہ رب العالمین اس کا اجر تمہارے کھاتے میں ڈالتا رہے گا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے مسجد صدیق اکبر کی صورت میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جمعہ مبارک ہے، ہزاروں لوگ ابھی آنا شروع ہو جائیں گے، خواتین بھی پردے میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گی۔ ہزاروں سجدے، ہر سجدے میں آپ کہتے ہیں نا ایک بار سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہاں ہر سجدے میں ہر نمازی 3 دفعہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اب اگر وہ 1000 بندہ ہے تو 3000 دفعہ تو ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، اسی انداز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد، دعا۔ اب یہاں پر اگر 3000 بندہ نماز پڑھتا ہے تو بتائیں وہ کتنا اجر ہوگا۔ اور پھر یہ 3000 اگر زیادہ نہیں 3 صدیوں تک یہاں نماز پڑھتے رہیں تو قبر میں لاٹری کھلی کہ نہ کھلی ہے؟ لیکن یہ سودے ہیں نصیبوں کے۔ مسجد صدیق اکبر کی بنیاد رکھی گئی تو آج تک 4 سال ہو گئے، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کا روپیہ بھی اس میں نہیں لگا ہوگا، کئیوں نے لاکھوں لگا دیے۔ لیکن میاں کاروبار کے اندر کہتے ہیں نا مقدر سے لوگ ترقی کرتے ہیں، کسی کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، کسی کی اچھی بک جاتی ہے، تو یہ بھی وہ کاروبار ہے انڈٹھا سودا جس نے اللہ کے ساتھ کر لیا، خدا کی قسم یہاں بھی تر گیا، محشر میں بھی تر گیا۔ اللہ وعدوں کا خلاف کرتا نہیں ہے، بہرحال نصیب کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا علم جو ہے آپ نے سیکھا آگے سکھا دیا، درست علم، غلط بات نہیں، اچھی بات آپ نے بول دی، اس نے یاد کر لی، اس نے آگے بتا دی۔ فرمایا وہ علم جتنی دیر تک لوگوں میں چلتا رہے گا، علم کی بات بتانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ اولاد صالح ہے۔ فرمایا جب تک اولاد نیکی کرتی رہتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کی قبر میں اللہ نور کی صورت میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت نے حضور پاک کی تعلیمات میں جو بات خزانے کے طور پر، مغز کے طور پر ملتی، وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا والد کی طرف سے اولاد کے نام بہترین تحفہ اچھے آداب ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ تحفہ کہا گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی بہت بڑی چھوڑ دی تو آپ نے اپنی اولاد کو بہت بڑا تحفہ دے دیا۔ اولاد کو جو اخلاق حسنہ، جو تربیت، اچھا کلام کرنا، اچھی بات کرنا، اچھا عمل کرنا، یہ آپ نے اپنے بچوں کو اگر سکھلا دیا تو سمجھ لیں آپ نے اربوں کی پراپرٹی اپنے بچے کو دے دی۔ اب اس کو آپ نفسیاتی طور پر سمجھیے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا، کروڑوں کی پراپرٹی اس کو کیوں کہا گیا کہ آپ نے بچے کو اچھا سلیقہ سکھا دیا تو آپ نے اس کو کروڑوں کی پراپرٹی دے دی گویا کہ۔ اب اس کو سمجھے، اگر بچے کی تربیت نہ ہوئی، غلط راہ پہ وہ خدا نخواستہ چل پڑا، عادات بری اختیار کر لی، آپ نے اس کو ارب روپیہ بھی دے دیا تو وہ آہستہ آہستہ کنگال ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں نے خالی بدکاری اور نشے پر 25-25 ایکڑ اڑا دیے۔ اور اگر آپ نے اخلاق اچھے سکھلا دیے اور آپ نے ان کو چند پیسے دیے اپنے جو بھی حسب توفیق تھی، تو وہ آپ کے چند پیسوں کو
اپنی اچھی عادات اور بہترین کردار کی بنیاد پر کروڑوں میں بھی بدل دے گا. آپ کے لاکھ کو کروڑوں میں بدل دے گا اگر اس کا کردار اچھا ہوگا, اگر اس کے اندر قابلیت ہوگی, اگر آپ نے اس کو تعلیم ایسی دلائی ہوگی اور تعلیم کے ساتھ تربیت ایسی کی ہوگی, تو وہ جب مارکیٹ میں جائے گا, پریکٹیکل لائف میں جائے گا, وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں جائے گا, تو اس کا جو اخلاق ہے, اس کے بولنے کا طریقہ ہے, اس کے بات کرنے کا انداز ہے, اور پلس میں اس کے پاس جو ہے وہ نالج بھی ہے, اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں, تو وہ ان دونوں چیزوں کو جب مارکیٹ میں رکھے گا تو وہ پیسہ اس کی طرف بارش کی طرح برسے گا اور وہ جمع کر لے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ پتر تسی ٹینشن نہ لو, ابا ہے نا پیسے دی مشین کمان والا, تو پتر جناب اس نے زبردست قسم کا موبائل رکھا ہوا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ اس نے دوستی بنا رکھی ہے, اور جہاں جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جس سینما گھر میں جائے, جس فاشی کے اڈے پہ جائے, نہ ابا نے پوچھنا نہ اماں نے پوچھنا, لاڈلا پتر ہے, کیا کریں, کمایا کن کے لیے, انہی کے لیے تو کمایا ہے. اگر ابا کچھ کہتا ہے تو اماں سامنے آ جاتی کہ نہیں تو کیوں کہندا پی ہے. تو یہ چیزیں پھر جب بعد کے اندر سارا سایہ اٹھ جاتا ہے اور پھر بندے کے ہاتھ میں جب وہ وراثت کی صورت میں باپ کا مال آتا ہے, آپ کو کہنے والا تو ہوتا نہیں ہے. والد جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر ہی تربیت کے مظہر پھر نظر آتے ہیں. والد جب تک ہوتا ہے پھر بھی اس کا پریشر رہتا ہے, بگڑنے کی صورت میں بھی وہ پھر بھی اس کا کنٹرول رہتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر بری تربیت ہوتی ہے تو والد کی آنکھیں بند ہوتے ہی پھر زمینیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں, بینک بیلنس خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ چیزیں معاشرہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ ملتے ہیں اور تنہائیوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ ابا دیکھو اتنا کما گیا اور بچے اس کو اڑا رہے ہیں. اس لیے یہ کان کھول کے سن لیں اور میری بہنیں بھی توجہ سے سن لیں, آپ کا بہترین تحفہ اولاد کے لیے اچھی تربیت ہے. اور وہ تربیت میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ہمیں سارا پتہ ہے. ہم جب اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگ میں دھکیلنے کا سامان کرتے ہیں تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو سیک نہیں پہنچے گا. قو انفسکم واہلیکم نارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, اس سے ان کو بچا لو. اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے قو, بچا لو ان کو, یہ بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں, ان کو بچا لو. مجھے بتائیے میرے دوستو, جو آپ کے آس پڑوس میں نشہ کرنے والے لوگ ہیں, کیا یہ ماں کے پیٹ سے نشہ کرتے آئے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا. یہ جنہوں نے نشہ شروع کیا ہے 15-20 سال کی عمر میں ہی نشہ شروع کیا نا, کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی سگریٹ پینا تو شروع نہیں کر دی ہے. آخر کوئی ایک پہلا دن تو ان کا تھا جب انہوں نے نشہ کیا. جب والد کو خبر چلی ہوگی نا کسی دوسرے تیسرے دن کہ آج اس نے شراب پی ہے, تو اس کو ڈانٹا کیوں نہیں گیا, اس کو جو ہے اس کے اوپر توبیخ کیوں نہیں کی گئی, اس کو اس معاملے میں بچایا کیوں نہیں گیا کہ اس کے دوست برے ہیں, آیا اس کی سوسائٹی بری ہو چکی ہے, میل جول برا ہو چکا ہے, وہ جہاں جاتا ہے راتوں کو دیر سے آتا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کے سدے باپ پر کام اور ورک کیوں نہیں کیا. بڑے بھائی نے, چچا نے, تایا نے, ماموں نے سب تماشا دیکھتے رہے, پہلی سگریٹ پی, دوسری پی, پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے آج وہ نشے پر لگ گیا ہے, آج وہ انجیکشن لگا رہا ہے, آج وہ جو ہے وہ ہیروئن پی رہا ہے, آج وہ آئس کا نشہ کر رہا ہے. تو وہ آج اس کا پہلا دن نہیں ہے, اس کو پہلے دن روکنا تھا, تربیت کرنی تھی, پکڑ کے کسی عالم کے پاس لے جاتے, بزرگ کے پاس لے جاتے, کوئی دعائیں کرتے, کوئی دوا کرتے اور وہ بچ جاتا. لیکن کیا ہے, ماں نے بھی کہا کہ نہیں اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو پیٹنا نہیں ہے, کوئی نہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ وہ ہولناک نشے کے دلدل میں اس کے پاؤں دھس گئے, پھنس گئے, اور آج اس کو نہ کھانے کی فکر, نہ پہننے کی فکر, نہ دوائی کی فکر, اور وہ چوریوں پہ لگ گیا, نقصان دہ
فرد بن گیا معاشرے کے لیے. تو میرے دوستو یہ تربیت ہی ہے جو ان بچوں کو ہولناک اور دردناک المناک اس وادی میں جو ہے وہ داخل ہونے سے بچا سکتی ہے. یہ یاد رکھیں، فیس کالج اور یونیورسٹی کی پے کر دینے سے آپ حق پدری ادا نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے برانڈ کے جوتے لے دیے، برانڈ کا جو ہے اس کو واسکٹ لے دیے اور آپ نے جناب بڑے مہنگے سکول میں داخل کرا رکھا ہے، تو آپ والد ہونے کا اور ماں ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے اور تربیت کرنی ہے. کئی ایسے والد ہیں جو باپ کو بالخصوص اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ بچوں سے ہم کلامی کا وقت نہیں ملتا، بات چیت کا وقت نہیں ملتا. مجھے بتائیں، جس باپ کو اپنی اولاد سے بات چیت کا ہی وقت نہ ملے تو وہ پھر کس امید پہ بیٹھا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے اس کے لیے فائدہ مند بنے گا. تو تربیت کے پہلو ہیں. حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو، امام حسن حسین کو گود میں بٹھاتے تھے اور اچھی باتیں بتاتے تھے. بتائیں، وہ شہزادے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جن کی ماں فاطمہ ہے، ان کو گود میں بٹھاتے تھے اور ان کے سامنے وہ خوبصورت کلام فرمایا کرتے تھے. اور آج ہم نے یہ چھوڑ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے مسیتے جان دیں تے مولوی کو لوں اللہ بے پڑھ لیں دیں اور جمعے والے دن کو 2-4 باتیں سن لیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے کسی محفل میں کوئی بات سن لی. اس کو والد نے بتانا تھا دین، والد نے بتانا تھا ادب، والد نے بتانا تھا اخلاق، والد نے بتانا تھا سچائی کی اہمیت، والد نے بتانا تھا اور والدہ نے گھٹی میں دینا تھا کہ بیٹا حرام نہیں کھانا. ماں نے اس کی تربیت کرنی تھی کہ بیٹا تم نے جو ہے وہ غلط بیلی اور غلط دوست نہیں بنانے. اور اگر کہیں نہ کہیں سے بھنک پڑ جائے، ماں کو بالخصوص پہلے علم ہوتا ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی کون سے راستے پر چل گزرے ہیں، تو پھر تنہائی میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھتی، ان کو بتاتی کہ مجھے ذرا غلط بو محسوس ہو رہی ہے بچوں میں، تو آپ طریقے سے ان کو سمجھائیں. یہ چیز آج ہمارے گھروں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. آج جناب صرف تعریف ہی تعریف ہے. نہیں، میرا پتر بڑا چنگا، میری دھی تا ولیاں ورگی، اور میرا جناب بچہ تا جناب اندے ورگا، تو کسے ماں نے جمع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنے بچوں کی تعریف کر، لیکن تجھے خبر ہونی چاہیے، تجھے علم ہونا چاہیے کہ تیرا بچہ رات کے 12 بجے بار چوک پہ کیا ولی ہے کہ تہجد پڑھ رہا ہے؟ مجھے بتا، تیرا بیٹا جو باہر بیٹھا ہے وہاں لفنگوں کے ساتھ 1-1 بجے تک جو وہاں پر جو ہے نا وہ کر رہا ہے، کہ کیا یہ کتب یہ کام کرتے ہیں جو تم اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے یا پردہ ڈال رہا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تیری بیٹی کے جو معاملات اگر اچھے ہیں تو اس پہ راضی ہو اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے حیادار بیٹی تجھے عطا فرمائی ہے اور بی بی فاطمہ کی جو ہے وہ پیروکار تجھے عطا کی ہے. لیکن بیٹی بھی جب غلط قدم اٹھاتی ہے تو ماں کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹنے والا کون ہوگا؟ صرف پردے رکھنے سے معاشرے کے اندر بہتری آنا ہوتی تو پھر آ چکی ہوتی ہمارے معاشرے میں. پردہ رکھیں، دوسروں کے سامنے رکھیں، باپ کے سامنے نہیں. باپ کو بتا دیں کہ ان کو ذرا سمجھا دیں یہ جس راہ پر چل رہی ہے یا چل رہا ہے وہ راستہ درست نہیں ہے. میں وہ باتیں جو ممبر پر بیان کروں تو وہ بری لگیں، میں ممبر پر اگر کھول کے بیان کروں تو آپ کہیں کہ یہ کون سے ٹاپک اور موضوع کو چھیڑ دیا ہے. مجھے بتائیے، کیا وہ باتیں ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ موبائل کے غلط استعمال میں مبتلا نہیں ہو چکا ہے؟ کیا بہن بیٹیوں اور بچوں کے آپس میں غلط روابط نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آئے دن کوئی ایسا واقعہ درپیش نہیں ہو رہا ہے کہ جو کانوں تک پہنچے تو بہت ہی برا لگے؟ تو مجھے بتائیے، اس واقعے تک پہنچا ہے تو پہلا قدم اٹھا ہے تو بندہ پہنچا ہے نا. تو پہلا قدم اٹھتے ہی خبر کیوں نہیں چلی؟ اگر رات کے 1 بجے کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے موبائل کو استعمال کر رہا ہے تو اس وقت کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیا اس وقت ماں منع نہیں کر سکتی؟